السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ آیت نمبر 7 اور 8 اس سورے کی یہ دونوں آیتیں ہیں، بہت سے بھائیوں کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ سورہ کہف، ماشاءاللہ، سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8۔ سورہ کہف کی فضیلت قرآن حدیثوں میں 3 طرح سے آئی۔ ایک تو شروع کی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں۔ ان 20 آیتوں کو جو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو قرب قیامت کے بڑے فتنوں میں سے دجالی فتنہ۔ حدیث میں لفظ ہے من حفظ 10 آیات، جس نے 10 آیتیں حفظ یاد کی، دیکھ کر کے پڑھنا نہیں بلکہ حفظ یاد کر کے پڑھنا۔ حفظہ کا یہ معنی ہوتا ہے، قراءہ نہیں، قراءہ دیکھ کر پڑھ لینے کو کہتے ہیں۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جس مقام پر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، جس جگہ پڑھی جاتی ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، خیر و برکت اور سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جو جمعے کے دن کرتا ہے تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی ہوتی ہے، نور کی روشنی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور روشنی سے مراد یہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، بلکہ نیک ہدایت جس کو کہتے ہیں، نیکیوں کی توفیق، برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ 3 فضیلتیں۔ سورہ کہف مکے میں اس وقت اتری جب مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ مسلمان مکہ، اپنی جنم بھومی، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے دین و ایمان کے لیے۔ حبشہ گئے، پھر آخر میں مدینے کی طرف ہجرت ہو گئی۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ گھر سے بے گھر ہونا، ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر سے بے گھر ہونا۔ تو بے گھر ہونا آسان ہوتا ہے کیا؟ بہت مشکل کام۔ کچھ نوجوان دین کے لیے بے گھر ہو گئے تھے، دین کے لیے
بے گھر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے حالات سنائے، مکے میں جو مسلمان اس وقت تھے ان کی تسلی کے لیے کہ وہ دین پر ثابت قدم رہیں، اس کے لیے۔ اچھا، ان نوجوانوں نے جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، اپنا گھر بار جو دین اور توحید کے لیے چھوڑا، یہ کسی تیاری کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تیاری کے نام پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بستن بتقدیر، ایمان بچا لے جائیں، توحید بچ جائے، شرک جیسے سنگین گناہ سے بچ جائیں، یہ ان کا منشا تھا۔ ان کی تیاری صرف یہ تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بس بہت اچھی اور جامع دعا ہے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، اور دنیاوی معاملے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر آیت نمبر 10 پوری ہوتی ہے اس دعا پر کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے، اور ہم جس کام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں اس کام میں ہمیں بہتری اور بھلائی عطا فرما۔ وہ کام کیا تھا؟ دین، ایمان اور توحید کو بچانے کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس سورت کے شروع ہی میں کہہ لیجئے جو یہ دو باتیں بیان فرمائی کہ اس دنیا کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ زمین پر جو کچھ ہے، سبزہ، ہریالی، باغات، پیڑ پودے، پہاڑ، بہتی ندیاں، جھرنے، بازاروں کی رونق، یہ سب کے سب زمین کی زینت ہے۔ جس زینت کو یا جس زینت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، زمین کو سجا کر کے تمہارے حوالے کر دیا، انسانوں کے حوالے کر دیا، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ تو، لیکن یاد رہے مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا اور زمین کو سجا کر کے لوگوں کو اس لیے دے دیا تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے احسن و عملا، بہترین عمل کرنے والے کون لوگ، احسن، سب سے اچھے اور بہترین۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، اور سب سے اچھے عمل کرنے والے کئی جگہ کہا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت ملا لیجئے اس کے ساتھ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ زمر میں آپ کو 3 جگہ یہ لفظ ملے گا، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن کو کہا سب سے بہترین کلام، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ بھی سورہ زمر میں ہے۔ قول، اللہ کا قول، رسول کا قول سنتے ہیں، پھر اس میں احسن باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو سب کے سب احسن ہیں، احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ ابھی
پہلی رکعت میں سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھی گئی. یہ آیتیں سننے کو ملی نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. سب سے اچھی بات والا مسلمان کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سب سے زیادہ دین کی بات کرنے والا، بلکہ کیا کہا ہے؟ سب سے اچھی بات والا مسلمان. سورہ نساء میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا. سورہ نساء میں غالباً لفظ ہے وَأَحْسَنُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. اس آدمی کا دین سب سے اچھا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اور حوالے کر دے. وہاں بھی یہ لفظ. اتنی جگہوں کو حوالہ دینے کے بعد جو آج کی نشست میں بتانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے یہاں اکثر اور ادھک پسند نہیں. پسند کیا ہے؟ احسن. اللہ کے یہاں کوالٹی پسند ہے، کوانٹیٹی نہیں. کوانٹیٹی کے نام پر آج مسلمانوں نے بے شمار کام اپنی طرف سے ایجاد کر لیے جو دین سمجھ کر کے اور اچھا عمل سمجھ کر کے کر رہے ہیں. وہ احسن نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر ابھارا ہے الگ الگ لفظوں میں ہے کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرو، لبکو، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے نکلو. یہ سب تو ہے، لیکن اکثر کے چکر میں اور ادھک سے ادھک نیکیوں کے چکر میں دین میں نئی چیزیں پیدا نہ کر لینا، وہ احسن نہیں ہے. اور کوئی عمل احسن ہوتا ہے 3 چیزوں سے، یاد رکھیے گا. 3 چیزیں ہیں ہماری زندگی میں تو ہمارے تھوڑے موڑے جو عمل ہیں وہ احسن ہیں، نہیں تو پھر نہیں. ایک سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت، اخلاص عمل. کسی نیکی کو انجام دے رہے ہیں، نیت ہو اللہ کو خوش کرنا ہے. کسی برے کام سے، گناہ سے بچ رہے ہیں، نیت ہو کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. مختصر طور پر اخلاص کا یہ مطلب سمجھیے. دوسری چیز ہے اتباع سنت. وہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی پیروی میں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز مداومت عمل، کنٹینیو، مسلسل عمل کرنا. فرائض تو فکس ہیں، 5 فرض نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، جو فکس ہیں وہ فکس ہیں، اس میں کمی بیشی ہم منمانی نہیں کر سکتے. حالانکہ اس میں بھی ہم مسلمان منمانی کرتے ہیں. جو نمازیں آسان لگی وہ پڑھ لیتے ہیں، جو بھاری پڑتی ہیں جو نمازیں ان نمازوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ خاص طور سے فجر کی نماز، خاص طور سے فجر کی نماز. اکثر نمازیوں کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. اکثر نمازیوں، جو بے نمازی اس کی بات نہیں کرتے. تو مداومت عمل، مسلسل کرنا. فرض جو ہے وہ فکس ہے، مقرر ہے. نفل میں، نفلی اور سنت کے جو عمل ہیں، سنت کی جو نیکیاں ہیں، ان میں وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے
جو مسلسل کیا جائے بھلے تھوڑا، بھلے تھوڑا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بہت مشہور صحابی ہیں، حدیث کی روایت کرنے میں ان کا خوب نام آتا ہے۔ ان کی جوانی کے عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل کرتا۔ چھوڑ دیتے تھے، جوانی کی عمر تھی، اگر نماز تہجد پڑھے تو 2 ہی رکعت پڑھ پاتا ہے آدمی، لیکن مسلسل پڑھے، ہر رات پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف کی ہے یہ کہہ کر کے کہ عبداللہ بہترین آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل کرے، اس کے بعد کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ جوانی میں تو اور آسان ہے عمل کرنا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہوتے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا عجیب لفظ کے ساتھ، دیمتن کا لفظ آیا، دیم دوام، مسلسل۔ ہلکی بارش جو ہوتی ہے جس کو زمین خوب چوستی ہے، جذب کر لیتی ہے اور لگاتار ہوتی رہتی ہے، گھنٹوں نہیں کئی کئی دنوں تک، ایسی بارش کو عربی میں دیمہ بولتے ہیں۔ کہ رسول کانت اعمالہ دیمتن، آپ کے اعمال مسلسل ہوا کرتے تھے۔ آپ نے کسی نیکی کو شروع کیا تو پوری کوشش آپ کی ہوتی تھی کہ اس کو مسلسل کریں۔ مسلمانوں کا آج کل ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نماز تک مسلسل نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے نمازی ملیں گے کچھ دن جوش دکھایا پھر بے نمازی ہو گئے۔ تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے عمل احسن ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے آزما کر کے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا کو سجا کر انسانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے عمل احسن ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ملا لیجیے، آپ نے فرمایا دنیا حلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب اور ہری بھری۔ انسان کی طبیعت ان 2 چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کی نظر ہریالی کی طرف، انسان کی نظر کو ہریالی بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہری، اور انسان کی طبیعت میٹھی چیز کی طرف بھی خوب رغبت کرتی ہے۔ کتنے شوگر پیشنٹ ہیں جو پرہیز توڑ دیتے ہیں، اپنا کھا ہی لیتے ہیں تھوڑا بہت۔ تو آپ نے دنیا کے تعارف میں ان 2 لفظوں کو استعمال کیا کہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے۔ واللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم کو جانشین بنانے والا ہے۔ جانشین ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی آتی ہے۔ اگلے لوگ ہمارے دادا پردادا ہم میں سے اکثر کے گزر گئے، اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بھی ایک دن گزر جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آئیں گے ہم لوگوں کی جگہ میں۔ ایک پیڑھی کے بعد ایک پیڑھی کو اللہ تعالیٰ اس زمین پر آباد کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کام کیسے کرتے ہو، تمہارے عمل کیسے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت و حیات سے ہم لوگوں کو جوڑ دیا ہے۔ موت و حیات جانوروں کے بھی لیے، لیکن اس میں جانور نہیں آئیں گے، ہم اور آپ۔
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے موت پہلے بنائی، اس کے بعد حیات بنائی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو اچھے عمل 3 شرطوں سے ہوتی ہے جو اس بتاتے ہیں۔ ایک تو اخلاص نیت سے، دوسری اتباع سنت سے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مداومت عمل، مسلسل نیکیاں کرنا، مسلسل عمل کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یہ پر رونق اور ہری بھری دنیا ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ تمہارے جسم میں اتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اس پر غور نہیں کرتے۔ جب تمہارا جسم ایک حالت پر نہیں رہتا ہے تو پھر یہ دنیا ایک حالت پر کیوں رہے گی؟ بچپنے کی زینت شکل و صورت، جوانی کی زینت اور شکل و صورت، بڑھاپے کی زینت اور شکل و صورت، تینوں مرحلوں میں کتنا بڑا فرق آتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم ایک دن ان سب چیزوں کو ختم کر کے اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ نہ سبزہ، نہ ہریالی، نہ پہاڑ، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ باغ، نہ ندی، نہ نالے، نہ سمندر، کچھ نہیں رہے گا۔ ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اور وہ کون دن ہے؟ قیامت کا دن، جس دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ وہی اعمال تولنے میں آئیں گے، وہی انہی اعمال کو تولا جائے گا جو احسن ہو، اکثر نہیں، احسن ہو، اخلاص نیت کے ساتھ کیا ہو، جناب محمد رسول اللہ کی پیروی میں کیا ہو، اور ہمیشہ کیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں فضل کا اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور ان تمام کاموں سے بچائے جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔